Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. يقولون they are. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن اور نماز سمجھیں آسان طریقے سے. اس کے پہلے سبق کے لیے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. سب سے پہلے میں کہوں گا جزاکم اللہ خیر ان سب لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کا انتظام کیا آپ تک پہنچانے کا، اور مبارک ان سب کے لیے جو اس پروگرام کو سیکھیں گے، اس لیے کہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا مبارک ترین کام ہے. ایک اہم وضاحت کر دوں میں آگے چلنے سے پہلے کہ اس میں جو کچھ میں نے سیکھا ہے الحمدللہ علماء کرام سے سیکھا ہے اور اس کو عوام الناس تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھیں گے جو ہٹ کے ہو یا غلط راستے پر ہو. انشاءاللہ فرق صرف سٹائل کا ہے. اس میں ہم نے عربک گرامر کی جو کتابیں پبلش ہوئی ہیں ہندوستان و پاکستان و امریکہ انگلینڈ میں، جو کچھ حاصل کر سکا ہوں میں اس کو ریویو کیا ہے. جو ٹیچنگ ماڈلز ہیں اس کو دیکھا ہے، انٹریکٹیو ہے یا لیکچرنگ سٹائل ہے، کون سا افیکٹو ہوگا، اور سیکنڈ لینگویج لرننگ ٹولز جو ہیں خاص کر انگلش کو سکھانے کے، اس کو ہم کس طرح قرآن سیکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کو استعمال کیا ہے. اور اسی طرح برین پر اور تھنکنگ پر اور NLP پر ان ساری ریسرچز کو جتنا ہو سکا اس کورس کو پڑھانے میں استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. انگلش کا ایک مقولہ ہے if we fail to plan we plan to fail. تو پہلی چیز جو ہم کو چاہیے کسی بھی کام کرنے کے لیے وہ ہے کہ پلان بنانا چاہیے. ہم کو قرآن سمجھنا ہے تو دیکھنا ہے کہ کتنے الفاظ ہیں اور ہمارا دماغ کس رفتار سے نئے الفاظ کو سیکھتا ہے، کتنے دن لگیں گے، اس لحاظ سے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. حافظی مدنی مصحف کے جو مصحف حافظی مصحف ہے جس کو حفاظ استعمال کرتے ہیں اس کے تقریباً 600 صفحات ہیں. اس کے کتنے صفحات ہیں؟ 600 صفحات ہیں، اور ہر صفحے پر 15 سطور آتی ہیں. ہر صفحے پر 15 سطریں ہوتی ہیں اور ہر سطر میں 9 الفاظ ہوتے ہیں اوسطاً. تو ایک صفحے پر کتنے الفاظ ہوئے؟ 15 ضرب 9 135. ہم اس کو راؤنڈ کر رہے ہیں 130، راؤنڈ فگر 130. ہر صفحے پر قرآن کریم کے اوسطاً 130 الفاظ ہیں. 600 صفحات 130 الفاظ ہر صفحے پر، تو ٹوٹل الفاظ کتنے ہوئے؟ 78,000. اوسطاً قرآن کریم یعنی تقریباً قرآن کریم میں 78,000 الفاظ ہیں. تقریباً 78,000 الفاظ ہیں. لیکن اگر ریپیٹیشن کو نکال دیا جائے اس میں سے تو یہ الفاظ گھٹ کر صرف 17,000 رہ جاتے ہیں. 78,000 میں سے 17,000 یعنی اوسطاً ہر لفظ 4 بار ریپیٹ ہوا ہے. اگر آپ علم الصرف کے یا علم التصریف کے قواعد سیکھ لیں، مثلا علیمہ اگر آپ کو معلوم ہو اس نے جانا، تو یعلمون تعلمون علم تعلم یہ اگر سیکھ لیں آپ تو یہ 17,000 الفاظ گھٹ کر صرف 4,500 رہ جاتے ہیں. صرف 4,500، 17,000 سے گھٹ کر صرف 4,500. ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں مادے صرف 1,850 ہیں، لیکن ہم غیر عربوں کو مادے جاننا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک مادہ علمہ ہے، اسی لفظ سے علمہ بنا ہے، تعلمہ بنا ہے. علمہ کا مطلب ہے سکھایا، تعلمہ کا مطلب سیکھا. ظاہر ہے کہ دونوں اپوزٹ ہو گئے لیکن مادہ وہی ہے. اسی لیے ہم غیر عربوں کو 4,500 الفاظ سیکھنے کی ضرورت ہے قرآن کریم سمجھنے کے لیے. اگر انسان روزانہ 15 یاد کرے تو 300 دن میں 15 الفاظ کے معنی یاد کرے تو 300 دن میں سیکھ سکتا ہے، لیکن یہ نسبتاً مشکل ہے. ہم اس سے آپ کو آسان طریقہ بتاتے ہیں. قرآن ہدی للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اس لیے اس کو آسان ہونا چاہیے. اس لیے کہ سارے انسان جب اس کو جاننا چاہیں گے تو اس کو بآسانی سمجھ سکیں، اس لیے آسان ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس کو آسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ،
ہم نے یقیناً اس قرآن کو آسان کیا ہے. کس لیے آسان کیا ہے؟ ذکر کے لیے آسان کیا ہے. اس لیے ہماری زبان پر کبھی یہ چیز نہیں آنی چاہیے کہ قرآن مشکل ہے. کیا ہم قرآن کو جھٹلانے والے بنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن آسان کہا ہے, آٹومیٹک نہیں کہا ہے. کچھ کریں گے ہم تو اللہ تعالیٰ ضرور دروازے کھولے گا. ہم چل کر آئیں گے, اللہ تعالیٰ دوڑ کر آئے گا. یہ آسانی بڑی عجیب ہے, سبحان اللہ. اگر آپ سورہ فاتحہ کے الفاظ سیکھ لیں, صرف سورہ فاتحہ کے الفاظ, تو قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کے الفاظ 7,500 بار آئے ہیں. 7,500 بار, 10%, یعنی قرآن کا ہر 10واں لفظ سورہ فاتحہ سے. سورہ فاتحہ کے علاوہ اگر آپ صرف 6 صورتیں سیکھ لیں, مثلا سورہ عصر و نصر و کافرون اور اخلاص فلق اور ناس اور تشہد و درود اور رکوع سجود کی تسبیح, یعنی نماز سے متعلقہ الفاظ تقریباً 125 الفاظ, یہ الفاظ قرآن کریم میں 40,000 بار آتے ہیں. 50% قرآنی الفاظ, یعنی قرآن کا ہر دوسرا لفظ اذکار نماز سے. سبحان اللہ, صرف آپ نماز سمجھ لیں تو ہر دوسرا لفظ اوسطاً نماز سے ہی آئے گا. اور یہی ہمارا شارٹ کورس 1 ہے جو آپ کو ہم سکھائیں گے 9 گھنٹے 10 گھنٹے کا, جس میں آپ 125 الفاظ سیکھیں گے, نماز بھی سیکھیں گے, اور 40 الفاظ جو 125 الفاظ جو 40,000 بار آتے ہیں. مزید اذکار اگر آپ سیکھ لیں آخری 12 صورتیں اور دعائیں وغیرہ, تو مزید 125 سیکھ لیں گے, جو ٹوٹل مل کر 55,000 بنتے ہیں, 1 اور 2. ان کورسز کے بعد پہلے پارے میں صرف 20 نئے الفاظ رہ جائیں گے. پہلے پارے میں صرف 20 نئے الفاظ رہ جائیں گے ہر صفحے پر. اور دوسرے سے 5ویں پارے تک ہر صفحے پر صرف 12 نئے الفاظ رہ جائیں گے, اور 6 سے 28 تک صرف 6 نئے الفاظ رہ جائیں گے ہر صفحے پر. اتنا آسان ہے قرآن کریم پر. یعنی ہر صفحے پر ٹوٹل الفاظ 130 الفاظ میں سے پارے نمبر 6 سے 28 تک صرف 6 نئے الفاظ ہیں, اور 29 اور 30 میں 12 نئے الفاظ. چونکہ 29 اور 30 میں تھوڑے ماشاءاللہ صورتیں بہت ہی رچ ہیں, بہت چیلنجنگ صورتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں. تو یہ گراف آپ کو بتاتا ہے, جو نیچے ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9, یہ ساری صورتیں پاروں کے نمبر ہیں, اور آپ جو دیکھ رہے ہیں 12 6 12, یعنی نئے الفاظ ہر صفحے پر ان پاروں میں. آپ جیسے جانتے ہیں ہر صفحے پر 130 الفاظ ہیں. اگر نئے الفاظ 20 15 10 ہوں تو دہرائے جانے والے الفاظ وہ 100 سے زیادہ ہیں. تو آپ کو دہرایا جانا, یعنی ہر صفحے پر ریویژن کا بھرپور موقع ملتا ہے. تو قرآن سیکھنا ہے تو ماحول بنائیے 7 مختصر ہوم ورک سے. یہ ہوم ورک جو ہے آپ کو ماحول بنانے میں بڑی مدد دیں گے. 2 تلاوت کے, یعنی چلتے پھرتے آپ جو بھی قرآن یاد ہو کم از کم 5 منٹ تلاوت کیجئے, اور کم از کم 5 منٹ دیکھ کر قرآن کریم سے تلاوت کیجئے. 2 تلاوت کے ہوم ورکس ہوئے. 2 اسٹڈی کے, یعنی یہ شارٹ کورس کی نوٹس آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لے سکتے ہیں, www.understandquran.com. اس سے کم از کم روزانہ 10 منٹ مطالعہ کیجئے. اور اس کا الفاظ معنی کا شیٹ بھی ہے, صرف ایک شیٹ, اس سے کم از کم 10 سیکنڈ ہی صحیح مختلف اوقات میں دیکھا کیجئے. یہ 2 تلاوت کے ہوئے, 2 مطالعے کے ہوئے. اب ایک سننے کا ہے. پورا شارٹ کورس جو ہے 60 منٹ میں ریکارڈ کیا گیا MP3 میں, آپ ڈاؤن لوڈ کر کے سن سکتے ہیں. سننے کا ہوم ورک, سنانے کا ہوم ورک, اور دعا کرنے کا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے. رب زدنی علما, جیسا کہ ہم آگے دیکھیں. تو مسئلہ وقت کا ہے, محنت کا نہیں, سوچ کا ہے. اس کو زندگی کا حصہ بنائیے, انشاءاللہ بآسانی آپ سیکھیں گے. قرآن کریم سیکھنے کے لیے صرف 200 گھنٹے چاہیے. 200 گھنٹے میں انشاءاللہ آپ یہ قرآن سیکھ سکتے ہیں. 20 گھنٹے 2 شارٹ کورس کے, اور اس کے بعد 6 گھنٹے میں 1 پارہ. جلد سے جلد وقت لگائیے, جب سیکھنا ہی ہے تو پھر دیر کیوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. ہم آتے ہیں کورس کے مقاصد کی طرف. یہ کورس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیے قرآن کا سمجھنا آسان ہو جائے, نماز کو اچھی طرح سے پڑھنے کی عادت ہو, مؤثر طریقے سے قرآن سمجھ کر بار بار تلاوت کرنے کا شوق پیدا ہو, قرآن سے انٹریکشن سمجھ میں آئے کہ زندگی میں ہم قرآن کو کس طرح لائیں گے, اور ٹیم ورک یا اجتماعیت کی اسپرٹ پیدا ہو.
कुरान फहमी और जबान सीखना, इसमें 3 अहम फर्क हैं हमारे नजदीक। पहली चीज यह है कि जबान जब आप सीखते हैं तो रिसेप्शन पर भी काम करना पड़ेगा आपको, प्रोडक्शन पर भी। रिसेप्शन में सुनना है और पढ़ना है, और प्रोडक्शन में बोलना है और लिखना है। कुरान सीखने के लिए आपको बोलने और लिखने की फिल वक्त जरूरत नहीं है, या उस पर उतनी ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, सबसे अहम बात यह कि हम नमाज से शुरू करते हैं, कोई और चीज क्यों लें। जब एक मुसलमान 5 नमाजों में रोजाना 1 घंटा लगाता है तो हम ये कहेंगे क्यों ना उसको सीख लें हम। तो आज ही से कोशिश कीजिए कि हर वो चीज जो आपको अरबी में आती हो, खासकर नमाजों की, उसका एक एक लफ्ज समझने की कोशिश कीजिए। और ये कोर्स हर मुसलमान, मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे, जवान, सबके लिए मुफीद है, इसलिए कि सब लोग नमाज पढ़ते हैं माशाअल्लाह। तीसरा फर्क यह है कि हम अल्फाज और मानी पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, और यह फितरी तरीका है। जैसे बच्चे सीखते हैं, हमारा बच्चा पहले कहेगा पानी, छोटा बच्चा, फिर थोड़े दिन के बाद कहेगा पानी लाओ। अगर हम उससे कहेंगे भाई देखो पानी इस्म है और लाओ फ़िल है, और उर्दू जबान में इस्म पहले आता है, फ़िल बाद में आता है, तो इस तरह तो वो डर जाएगा और हो सकता है अगले 5 साल और बात करना बंद कर दे। तीसरी बात इसमें यह है कि शुरू में कवायद पर कमजोर है, वरना लोगों में डर पैदा हो जाएगा। ये बात नहीं कि हमको कवायद नहीं आते, अल्हम्दुलिल्लाह कवायद आते हैं। मसलन युमिनून को लीजिए, युमिनून की सरफी तशरी जो है ये गायब है, मुजक्कर है, जमा है, महमूज है, बाबिफ़ाल से है। और इसकी नहवी तशरी है कि फ़िल मुदारे है, मरफू है बिसुबूत नून लिअन्नहु मिन अफ़आल खमसा, फ़आल खमसा में से है। उसका वाव जो नून से पहले वाला है, वाव दमीर मुत्तसिल है, फी महल रफ़अ फ़ाइल। इस तरह अगर हम पढ़ाएंगे तो लोग भाग जाएंगे। तो ये मुख्तसर तारुफ हुआ इस कोर्स का पहले सबक में। इंशाअल्लाह अब हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम ग्रामर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. The easy way. يقولون بالآر. Brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. The easy way. يقولون بالآر. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हम अब दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं पहले सबक का, और ये है ग्रामर का। ग्रामर में हम TPI का इस्तेमाल करेंगे। TPI क्या है? टोटल फिजिकल इंटरैक्शन। यानी आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ऑफ कोर्स दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बोलेंगे भी हमारे साथ और बताएंगे भी। बोलना भी है आपको और बताना भी है। अब गोया अपने सारे वजूद का, टोटल फिजिकल सारे वजूद का इस्तेमाल करना है। ये कोई मजाक नहीं बल्कि ये पूरा निज़ाम है। इसमें हज़ारों अल्फाज इंशाअल्लाह आप सीखेंगे, या हज़ारों बार आने वाले अल्फाज बआसानी सीखेंगे TPI के ज़रिए से। ये मत कहिए कि बाद में सीख लूँगा, जब आप देख ही रहे हैं, टाइम आपने निकाला हुआ है, तो साथ में प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जल्दी सीख लेंगे आप।
میں آپ کو اس وقت 2 مثالیں دوں گا، مثالیں کئی ہیں لیکن آپ کو آمادہ کرنے کے لیے بعض وقت شروع میں شرم آتی ہے. ٹی پی آئی ہے کیا؟ مثلا ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن، یعنی ہاتھ کے اشارے کرنا ہے. لوگ جو ہے بڑا مشکل محسوس کرتے ہیں، پتہ نہیں ذرا شرم آتی ہے کہ کیوں ہم ہاتھ ہلائیں. لیکن یاد رکھیے کہ مثلا آپ موبائل پر بات کر رہے ہوں اور کسی کو ڈائریکشن سمجھا رہے ہوں راستے کا، تو آپ موبائل لے کر آپ کہیں گے بھائی ذرا سیدھا جانا اور بعد میں رائٹ ٹرن لینا، رائٹ ٹرن کے بعد گول گھومنا. بھائی جب وہ سامنے آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے تو آپ اپنے ہاتھ کیوں ہلا رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ ہمارا برین، ہمارا دماغ جو ہے نا وہ اسی طرح ڈیزائنڈ ہے، وہ اسی طرح کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے سیکھنے کے لیے ہم اشاروں کے ساتھ سیکھیں گے تو دماغ کی لینگویج کو استعمال کریں گے اور بہت جلد سیکھیں گے. تو یہ پہلی مثال ہے. ٹھیک ہے، اور موبائل پہ بات کرتے وقت جو ہے آپ ہاتھ ہلاتے ہیں تو اس میں بھی حرکت دیجیے ہاتھ کو. دوسری مثال ایبیکس کی ہے. ایبیکس وہ میتھمیٹکس کا بالکل فاسٹ طریقہ، جاپانیز میتھڈ ہے کہ آدھی تختی اور آدھے بیڈز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ پہلے جو ہے بچوں کو جو ہے 2+3 تو بیڈز کو حرکت دیتے ہوئے سمجھایا جاتا ہے، پھر جو ہے وہ انگلیوں پہ کرتے ہیں 2305 جمع 5308، وہ سیکنڈ میں جواب دے گا وہ انگلیوں پہ اور دماغ میں. تو ہم یہ کہیں گے یہ اشارے شروع میں آپ اشارے کریں گے، بعد میں آپ کو اشارے کرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ جس وقت انشاءاللہ آپ اس کو سیکھ چکے ہوں گے. یہ گویا ایک طرح سے عربی کا ایبیکس ہی سمجھ لیجئے اس کو. یہ بہت ہی سادہ اور مؤثر طریقہ ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں صیغے بہت سارے ہیں. ایک فعلہ سے آپ 50-60 جو ہے مختلف صیغے بنا سکتے ہیں، پھر اس سے اور جو ہے مزید جو اس کے ڈیرائیوڈ فارمز ہیں، فعل سے فعل، فعل تفعل، تو اس میں جو ہے آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگا. بنانے کے لیے بہت آسانی سے آپ سیکھیں گے. یہ اشارے آسانی کے لیے ہے، اس میں سارے دماغ کا استعمال ہے، اس لیے شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجیے. یعنی شیطان کو یہ موقع مت دیجیے کہ ارے میں کیوں حرکت دوں بھائی، اس میں تو شرم آ رہی، یہ بات مت کیجیے. 125 الفاظ اس کورس کے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں، میں چاہوں تو آپ کو دے دوں کہ بھئی یہ 125 الفاظ یا رفلی 100 الفاظ یہاں پہ لکھے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی 125 ہیں. یہ 40,000 بار آئے ہیں قرآن میں جو ہم اس کورس میں کر رہے ہیں 9 گھنٹے کے یا 19 سبق کے. اگر میں یہ کہہ دوں یہ الفاظ لے لو اور سیکھ لو تو انسان ویسے یاد نہیں کر سکتا. میں آپ کو ایک دلچسپ مثال دیتا ہوں. میں شروع میں جب آج سے 20-25 سال پہلے یاد کرتا تھا تو مثلا 2 الفاظ لے لیجئے. کرسی کا مطلب ہے چیئر اور فیل کا مطلب ہے ہاتھی. کرسی چیئر فیل ہاتھی، کرسی چیئر فیل ہاتھی، کرسی چیئر فیل ہاتھی، یعنی آپ رٹتے جا رہے ہیں کرسی چیئر. 4 دن کے بعد کرسی ہاتھی بن جاتی ہوگی اور فیل جو ہے وہ چیئر بن جا رہا تھا. کیوں کہ دماغ جو ہے ایسا لسٹ سے یاد نہیں کرتا. کسی نے کبھی کسی کو آپ نے ڈکشنری سے زبان سیکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو طرح طرح سے مختلف طرح سے ایسے سکھا دیں کہ آپ یہیں سیکھ لیں. تو جس طرح میں کہوں اس طرح سے کیجئے، اور اگر آپ کو عربی آتی بھی ہو تو آپ اس نئے طریقے کو سیکھنے کے لیے سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیے. انشاءاللہ بہت آسان پائیں گے آپ اس کو. ٹی پی آئی کے ذریعے اس کورس میں 9 گھنٹے کے کورس میں 19 اسباق کے کورس میں جو الفاظ سیکھیں گے آپ، وہ جو یہاں پر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں 20-25 الفاظ، یہ خود قرآن کریم میں 18,500 بار آتے ہیں. 18,500، 25%، یعنی قرآن کا ہر چوتھا لفظ اوسطاً انہی الفاظ سے آئے گا، اور اس کو آپ بآسانی ٹی پی آئی کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں. اور آگے جب آپ انشاءاللہ سیکنڈ کورس اور آگے چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے 19,000 افعال سے بنے ہوئے الفاظ جو ہیں، یعنی 25% وہ الفاظ پلس ضمائر حروف وغیرہ ملا کر مزید 11,000 الفاظ، یعنی کل 30,000 سے زیادہ الفاظ، یعنی 40% قرآنی الفاظ آپ ٹی پی آئی کے ذریعے بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ قرآنی الفاظ سمجھاتے ہوئے، جیسے میں کہوں گا سمجھاتے ہوئے بھی ٹی پی آئی بڑا استعمال ہوتا ہے. جیسے ترجعون، اگر میں ایک لفظ ترجعون کا اشارہ یوں کروں تو اس میں 5 چیزیں آ گئی ہیں. ترجعون حاضر کے لیے ہے، جمع کے لیے ہے، مذکر کے لیے ہے، اور ماضی نہیں مضارع ہے، اور ایکٹیو نہیں پیسو ہے. ایک اشارہ
آپ کو 5 چیزیں سمجھا دے گا. تو قرآن سمجھاتے ہوئے تو یہ اور بھی کام آتا ہے, بہت کام آتا ہے. سیکھنے کے لیے تو آتا ہی ہے, لیکن جب آپ قرآن سیکھیں گے, شروع کریں گے, تو بہت ہی کام آتا ہے. تو ہم آج 6 الفاظ سیکھیں گے ٹی پی آئی کے ذریعے, صرف 4 منٹ کی پریکٹس میں. 4 منٹ کی پریکٹس میں یہ 6 الفاظ قرآن کریم میں 1295 بار آتے ہیں. اس کو ہم اچھا سیکھ لیں گے, صرف ٹی پی آئی کے ذریعے کریے, بہت مؤثر ہوگا. تو کیا کریں گے آپ؟ ٹی پی آئی کیا ہے؟ ہوا جب آپ کہیں گے تو اپنا سیدھا ہاتھ سیدھی طرف, سیدھا ہاتھ سیدھی طرف اشارہ کیجئے ایک انگلی سے, اور تصور کیجئے کہ وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ تو میرے بات دہرائیے, ہوا وہ. ہوا وہ. میرے بات دہرائیے, ہوا وہ. ہوا وہ. ہم وہ سب. ہم وہ سب. چاروں انگلیاں سیدھی طرف اشارہ کیجئے اور تصور کیجئے کہ وہاں 4 بیٹھے ہیں. آپ کا تصور بہت ضروری ہے, دماغ میں وہ رجسٹر ہوگا. ہم وہ سب. ہم وہ سب. انت آپ. انت آپ. آپ میری طرف اشارہ کریں گے اور میں آپ کی طرف. انتم آپ سب. انتم آپ چاروں انگلیاں میری طرف اشارہ کریں گے اور میں کہوں گا ہم 4 ہیں. میں ہوں, میرے ساتھ وہ میرا دشمن شیطان جن ہے, اور 2 فرشتے بھی ہیں, ہم 4 ہیں. ٹھیک ہے؟ تو انتم آپ سب. انتم آپ سب. انا میں. انا میں. نحنو ہم سب. نحنو ہم سب. ہوا وہ. ہوا وہ. ہم وہ سب. ہم وہ سب. انت آپ. انت آپ. انتم آپ سب. انتم آپ سب. انا میں. انا میں. نحنو ہم سب. نحنو ہم سب. ہوا وہ. ہوا وہ. ہم وہ سب. ہم وہ سب. انت آپ. انت آپ. انتم آپ سب. انتم آپ سب. انا میں. انا میں. اپنی طرف, اور نحنو ہم سب. نحنو ہم سب. اور 2 بار, ہوا وہ. ہوا وہ. ہم وہ سب. ہم وہ سب. انت آپ. انت آپ. انتم آپ سب. انتم آپ سب. انا میں. انا میں. نحنو ہم سب. نحنو ہم سب. ہوا وہ. ہوا وہ. ہم وہ سب. ہم وہ سب. انت آپ. انت آپ. انتم آپ سب. انتم آپ سب. انا میں. انا میں. نحنو ہم سب. نحنو ہم اب آپ لوگ ترجمہ کریں گے, اشارے کرنا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کسی کا ہاتھ 10-20 کلو کا ہوگا کہ اس کو اٹھانے میں مشکل ہو رہی ہے. آپ دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے پاس ہی رکھ لیں, لیکن اشارے ضرور کیجئے, بہت فائدہ ہوگا. ابھی نہیں, جیسا میں نے کہا, کئی اشارے ہیں, 40,000 الفاظ کے اشارے ہیں, تو بہت سارا 40% الفاظ کے لیے اشارے ہیں, 30,000 الفاظ کے لیے. تو اس کو ابھی سے کریے. تو ترجمہ کیجئے اشاروں کے ساتھ. ہوا وہ. ہم. وہ سب. انت. آپ. انتم. آپ سب. انا. میں. نحنو. ہم سب. ہوا وہ. ہم. وہ سب. انت. آپ. انتم. آپ سب. انا. میں. نحنو. ہم سب. ہوا وہ. ہم. وہ سب. انت. آپ. انتم. آپ سب. انا. میں. نحنو. ہم سب. ہوا وہ. ہم. وہ سب. انت. آپ. انتم. آپ سب. انا. میں. نحنو. ہم سب. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا, اشاروں سے معلوم ہو رہا ہے کہ کس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں. اب عربی میں بات کریں گے, میرے بات دہرائیے سوچتے ہوئے, آپ کا ذہن چاہیے مجھے. ٹھیک ہے؟ نہ صرف الفاظ بلکہ ذہن بھی اور اشارے بھی. میرے بات. ہوا ہم. ہوا ہم. انت انتم. انت انتم. انا نحنو. انا نحن. ہوا ہم. ہوا ہم. انت انتم. انت انتم. انا نحنو. انا نحن. ہوا ہم. هو هم. انت انتم. انت انتم. انا نحنو. انا نحن. ہوا ہم. هو هم. انت انتم. انت انتم. انا نحنو. انا نحن. انا جو ہے نا, اس کو انا نہیں پڑھنا چاہیے. عربی قرآن میں ساری جگہ انا پڑھنا چاہیے, اگرچہ کہ الف ہے, لیکن انسان چاہتا ہے کہ اپنی آواز کو بہت کھینچے. میں, تو وہیں کاٹ دینا چاہیے اس کو. انا. ٹھیک ہے؟ انا نحنو. اب میرے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ سب لوگ میرے ساتھ, میں جیسا اشارہ کروں گا ویسے پڑھنا ہے. بسم اللہ. ہوا ہم. انت انتم. انا نحنو. ہوا ہم. انت انتم. انا نحنو. ہوا ہم. انت انتم. انا نحنو. ہوا ہم. انت انتم. انا نحن. هو هم. انت انتم. انا نحن. هو هم. انت انتم. انا نحن. 2 بار. هو ہم. انت انتم. انا نحن. هو هم. انت انتم. انا نحن. ماشاءاللہ, بالکل آسان ہے, ایزی ہے.
6 अल्फाज आपने सीख लिए जो कुरान करीम में 1295 बार आते हैं। माशाल्लाह 4 मिनट की मेहनत में अगर आप इतना सीख रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी। आप में से बहुत लोग कहेंगे कि ये क्या किया आपने, हुमा और अंतुमा और हिया हुन्ना ये सब क्यों नहीं सिखाया, अंती अंतुन्ना ये सब क्यों नहीं सिखाया। हम कहेंगे उसको हम बाद में सीखेंगे, अभी से सारे सीगे सिखा देंगे तो कंफ्यूजन होगा। ये 6 कुरान में बहुत ज्यादा आते हैं इसलिए हमने 6 से शुरू किया है, बाद में हम दूसरे सीखेंगे, हम उसको छोड़ नहीं रहे हैं, बाद में सीखेंगे उसको। लेकिन अगर आपको मसलन जो है बच्चे को ओलंपिक्स में शिरकत करानी हो और बच्चे को अभी से तैयारी कर रहे हैं आप दौड़ाने की, और पहले दिन 10 किलोमीटर दौड़ाएंगे तो रास्ते में मर जाएगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसको हम बिल्डअप करें। और एक दूसरी बात, दो के और मोन्नस के सेगे बाद में इसलिए भी सीखेंगे, कुरान में मुज़क्कर का सेगा बहुत ज्यादा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू जब कुरान कहता है तो इससे मर्द और औरत दोनों मुराद है, ठीक है। अब हम इस छोटे से टाइम में 1 मिनट में आपको कुछ अहम बातें कहना चाह रहे हैं। कुरान सीखने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और आपके पास ताकतवर दिमाग मौजूद है। याद रखिए आपके जहन में 1 ट्रिलियन सेल्स हैं और हर खलिए की 20,000 तक शाखें हैं आपके, और ये शाखें एक दूसरे से 500 टाइम्स पर सेकंड मिलती और बिछड़ती, इतना पावरफुल दिमाग है आपके पास जो है। और मुश्किल से 5% दिमाग इस्तेमाल होता है। आप बिल्कुल मत फिक्र कीजिए कि मैं कहां से सीखूंगा, तकरीबन दिमाग खाली पड़ा हुआ है। और आप 60 बरस के भी हो जाएं तो दिमाग के सिर्फ 3% खलिए मरते हैं। तो आप फिक्र मत कीजिए, 97% दिमाग जिंदा है, उसमें से 5% इस्तेमाल हुआ है, 92% खाली है। आपकी उम्र भी हो गई तो भी आप कुरान सीख सकते हैं। और याद रखिए दिमाग के लिए और पट्ठों के लिए वर्जिश जरूरी है, ये बहुत अहम नुक्ता है। यू यूज इट और लूज इट। और ज्यादा उम्र हो गई आपकी तो ज्यादा जरूरी है, तो आप कुछ ना कुछ याद करने की कोशिश कीजिए, आपका दिमाग जिंदा रहेगा। और हम कहेंगे क्यों ना कुरान याद करें आप। तो नाजरीन इसी पर हम पहला सबक खत्म करते हैं, इंशाअल्लाह अगले सबक में मुलाकात होगी क्लास में। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. يقولون they are. Brothers and sisters,